اللہ ماشاء اللہ، ورنہ گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے۔ بعض بچے اپنے والدین کے ساتھ اس درجے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بچہ جوان اور ماں کے ساتھ بدتمیزی میں اس حد ہے کہ ماں کو مارتا بھی ہے۔ اب یہ دور ظاہر ہے یہ منکرات کی وجہ سے اس درجے اثر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی مت کہو، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اگر وہ بڑھاپے کے اندر کوئی ایسی بات کر جائیں جو تمہیں ناگوار گزرے تو تمہارے دل اور جذبات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پھر بھی تم شفقت کے ساتھ اندر ہی اندر نہ کوڑتے رہو، ان کے اوپر شفقت اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حکیم الامت ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بنیا ہوتا بڑا چالاک ہے۔ اس کی اکثر دکان جنرل اسٹور پنساری کی دکان ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بات ابھی واقعہ ہوا تو یہ ایک احوال آئے تو یہ واقعہ ہے ذہن میں آئے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ماں باپ کے ساتھ حق ادا کرنے میں بھی بچوں کا حق ادا نہ ہو، ان کا بھی حق، ان کے ساتھ بھی زیادتی اور ظلم نہ ہو۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اتنی محبت کہ بیوی کا جنازہ، یا بیوی کے ساتھ اتنی محبت کہ ماں باپ کی خیریت نہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، لہذا اس کو علماء حضرات سے پوچھا جائے یا مشائخ سے، اور اس طرح کوشش کرنی چاہیے۔ ماں باپ کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، لہذا اپنی سی کر لے، لیکن بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے۔ تو حکیم الامت ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، بس اس واقعے کو سنا کے سمجھتے ہیں کہ ایک بنیا اپنے بچے کو پنساری کی دکان پر جنرل اسٹور پہ لایا۔ بچہ چھوٹا تھا، پرانے وقت کی بات ہے، 100 برس قبل۔ آ کر سامنے دیوار پہ کوا بیٹھا۔ بچے نے کہا ابا یہ کیا ہے؟ بنیے نے بڑی شفقت سے محبت سے، بیٹا تھا ظاہر ہے، ابا کو محبت ہوتی ہے، ابا کے مقام کو بیٹا نہیں پہچان سکتا جب تک ابا نہ بنے۔ جیسے ایک باپ بیٹا گرمی کے اندر چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا اور گرمی بھی خوب تھی، ابا نے کہا بیٹا اس وقت لو لگ جائے گی، آجا نیچے آجا، شام کو چلا جانا۔ بٹ بیٹا نالائق تھا، ابا کے بار بار کہنے پر نہ آیا، بلکہ غصے سے کہنے لگا کہ ابا دھوپ لگے گی تو مجھے لگے گی نا، مروں گا تو میں مروں گا، آپ کو کیا، آپ جائیے۔ ابا نے کہا نہیں بیٹا تو میرا بیٹا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا، پوتا تھا 3-4 برس کا، اس کو لا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا اسی چھت پر، کہا ابا میرا بیٹا، کہا تو بھی تو میرا بیٹا ہے، تجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے تو مجھے بھی اپنی فکر ہے۔ تو جب آدمی ابا بنتا ہے تو پھر ابا کے جذبات کا کچھ نہ کچھ اسے حصہ اور کچھ سمجھ آتی ہے۔ تو بہرحال ابھی یہ واقعہ ہوا، اس لیے میں یہ بتایا کہ والدین نے کہ بھئی ہمارے بچے اس درجے نالائق ہو گئے کہ کس درجے نالائقی ہے، اور ماں کی بدوا کس درجے خطرناک ہے۔ باپ کی بدوا اور ماں کی بدوا، باپ کی بدوا اور عرش، بالکل عرش تک پہنچتی ہے براہ راست، لہٰذا بہت خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد اور دعا مانگنی چاہیے۔ مشکل تو ہے بھائی، اس زمانے میں تحمل نہیں کسی میں بھی۔ تو وہ بنیے نے بڑی شفقت سے کہا، بیٹے نے جب کہا کہ ابا یہ کیا ہے، تو ابا نے کہا کوا۔ دوبارہ تھوڑی دیر ہوئی، وہ کوا بیٹھا ہوا تھا، پھر بیٹے نے کہا ابا یہ کیا ہے، کوا۔ جب 3-4 مرتبہ کہا تو بنیے نے اپنے منشی کو بلایا، ان کے وہ منشی ہوتا ہے کھاتا بہی لکھنے والا، اس منشی سے کہا آج کی تاریخ وقت نوٹ کرو، اور جتنی مرتبہ یہ بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کو لکھتے جاؤ۔ غالباً کم و بیش 100 کے قریب یا 80 کے قریب اس بچے نے یہ کہا، کم و بیش، اور ابا نے بڑی شفقت سے یا متعدد مرتبہ کہا، تعداد کی کوئی قید نہیں،
कई मरतबा उस बच्चे ने कहा, अब्बा ने उससे बड़ी शफकत से कहा, बेटा कव्वा, बेटा कव्वा। अब अब्बा हो गए बूढ़े और बच्चा आकर बैठ गया कुर्सी पर, मनसब पर, यानी दुकान उसने संभाली, अब्बा हो गए रिटायर। अब अब्बा ने बेटे का इम्तिहान लिया। जब कव्वा आकर बैठा तो अब्बा ने कहा, बेटा ये क्या है? कहा, अब्बा कव्वा। थोड़ी देर हुई, फिर कहा, बेटा ये क्या है? कहा, अब्बा कह दिया ना कव्वा। मालूम होता है आप आउट ऑफ माइंड हो गए, आजकल ये कहते हैं ना। तीसरी मर्तबा कहा तो बेटा बहुत आग बगोला हो गया कि तीसरी मर्तबा बता दिया, अब नहीं बताऊंगा आपको, मैं बहुत मसरूफ बिजी हूं। कह दिया कव्वा है, अब नहीं बताऊंगा, आपका दिमाग इस वक्त ठिकाने नहीं है। बनिए ने मुंशी को बुलाया, कहा वो खाता खोलो, वो वक्त और इसको बताओ। कहा, नालायक, तूने इतनी मर्तबा कहा, मैंने तुझे हर मर्तबा मोहब्बत से जवाब दिया। तो बहरहाल बात यह है कि वालिदैन के हुकूक के अंदर बहुत ज्यादा नालायकियां हो रही हैं, बिलखुसूस जो लड़के नशा करना शुरू कर दिया है। ये माहौल, इनमें एक का अहवाल, यहाँ भी एक साहब आए, उन्होंने बताया कि ये भी माँ बाप के साथ, माँ के साथ बदतमीजी करता है, चरस पीता है, हेरोइन पीता है, पैसे कमाता है, सारा खर्च करता है। इस लड़के के, उनमें भी एक लड़के का ऐसा ही हाल। तो भाई एक तो यह है कि ऐसे माहौल से बेहतर तो यह है कि तबलीग जमात में ऐसे जुड़वा दिया जाए या किसी खानका में। लेकिन जो लोग ये नालायकी कर रहे हैं वो याद रहे, माँ बाप की बदवा, और जिन्होंने माँ की बदवा ली है उसकी खैरियत नहीं हुई। www.darsequran.com